میں قربانی کیوں دیتے ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج میں سورہ نمبر 22 میں کہ نہ ہی گوشت نہ ہی خون اللہ کو جاتا ہے. اللہ کو نہ خون کی ضرورت نہ گوشت کی ضرورت. کہ قربانی کے وقت اللہ کو خون نہیں جاتا نہ گوشت جاتا ہے. لیکن تقویٰ، آپ کی پائٹی، آپ کی پرہیزگاری اللہ کو پسند ہے. آپ اگر دیکھیں گے کہ عید الضحیٰ کے بارے میں کیوں ہم قربانی کرتے ہیں، اور واقعہ جانیں گے ابراہیم علیہ السلام کا، کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت بت پرستی بہت عام تھی، بت پرستی بہت عام تھی، اور قربانی انسانوں کی بہت عام تھی. اور ہندوستان میں بھی عام ہے. آج بھی ہندوستان میں کئی دیگر مذاہب میں لڑکیوں کی قربانی دی جاتی ہے، بچوں کی بلی دی جاتی ہے. کیا آپ چھوٹے بچے کا قتل کرو، عورت کا قتل کرو، بلی دے جاؤ اور بھگوان خوش ہو جائیں گے. تو آپ نے دیکھا یہ ویڈیو، کسی نے پوچھا کہ آپ لوگ جانوروں کی بلی کیوں دیتے ہیں؟ آپ لوگ جانوروں کی، مسلمان لوگ جانور کی بلی کیوں دیتے ہیں؟ ذاکر نائک سے کسی نے پوچھا. یہ تو کسی انوسنٹ کی ہتیا کرنا یہ غلط ہے، کہ کوئی انسان ہو یا کوئی جانور ہو. تو آپ لوگ جانوروں کی بلی کیوں دیتے ہیں؟ تو اس نے کیا کہا آپ نے سنا ہی ہوگا. ابھی اس نے کہا، یہ جوکر صاحب جو ہیں، ڈاکٹر جوکر نالائک، انہوں نے کہا کہ قرآن میں لکھا ہے کہ نہ تو اللہ کو خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، لیکن تمہارا تقوی. تو میرا سوال یہ ہے کہ تقوی کے لیے، میرے تقوی کے لیے، یعنی میری پرہیزگاری کے لیے میں کتنا نیک ہوں، کتنا اچھا ہوں، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے خدا کے سامنے مجھے جانور کاٹنا ضروری ہے. میں جانور کاٹوں گا تو میری تقوی ثابت ہوئے گی، اور نہیں، اگر نہیں کاٹا تو میں گناہ گار ہوں، میں نالائق ہوں، میں گناہ گار ہوں اور پرہیزگار نہیں ہوں. رائٹ؟ مطلب کسی انوسنٹ جانور کو کاٹوں گا تو ہی میری تقوی ثابت ہوگی، ورنہ پائٹی جو ہے، تقوی پائٹی، وہ تبھی ثابت ہوگی. جبکہ میرا خیال ہے کہ یہ تقوی کا اپوزٹ ثابت ہو جائے گا، کہ اگر میرے اندر تقوی نہیں ہے تو ہی میں کسی انوسنٹ کو قتل کروں گا اور یہ ثابت کروں گا کہ میں پرہیزگار نہیں ہوں، میں خود ایک ہارٹ لیس انسان ہوں جو اپنے فائدے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو اچھا دکھانے کے لیے خدا کے نزدیک کہ میں کتنا پائس ہوں اور کتنا پرہیزگار ہوں، کتنا نیک ہوں، یہ میں ثابت کر رہا ہوں ایک جانور کو کاٹ کر کے. اور کیا خدا نہیں جانتا ہے کہ عالم الغیب نہیں ہے کہ وہ دل کی بات جان لے، کون ہے کون نہیں ہے؟ تم جانور جب کاٹو گے تبھی ثابت ہوئے گا. ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر میں جسٹیفائی بالکل نہیں کر رہا ہوں کہ جانور بالکل کسی بھی ہر صورت میں نہیں کاٹی جانی چاہیے. کھانے کے پرپس سے انسان کی مجبوری ہوتی ہے، انسان کی مجبوری ہوتی ہے، کسی انسان کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، اس وجہ سے اگر جانور کاٹا ہے تو وہ الگ سی بات ہے. لیکن ایک فرضی خدا کو خوش کرنے کے لیے ہم جانور کو بے شمار بے تحاشا کاٹ کے مطلب لائن لگا دیں گے. اتنا زیادہ جانور کاٹنا، اتنا تو گوشت آپ استعمال بھی نہیں کر پائیں گے، اتنا زیادہ تو ریسورسز جو واٹ ایور، مطلب جو بھی چیز نکلا ہے وہ تو آپ اتنا کھا بھی نہیں پائیں گے، اتنا زیادہ ایک دن میں اگر کاٹ دیں گے تو. کھانے کے لیے الگ بات ہے کہ انسان کی مجبوری ہوتی ہے، کیونکہ اس دھرتی پر ایسا ہی بنا ہوا ہے نظام قدرت کا، قدرت کہیں خدا کہیں، کہ کوئی بھی جانور دوسری جانور کو بنا کھائے رہ ہی نہیں سکتا ہے. کہ ایک جانور مرتا ہے تو ہی دوسرے جانور کے پیٹ میں، ایک جاندار مرتا ہے تو ہی دوسرے جانور کے پیٹ بھرتا ہے. دنیا میں کوئی بھی جاندار ایسا نہیں ہے جو کوئی بے جان چیز کو کھائے، پتھر کو، لوہا کو، بالو کو، یعنی بالو مطلب ریت کو، یا بے جان چیزیں جو بہت ساری دھرتی پر ہے جس میں جان نہیں ہوتی ہے. ایسا کوئی بھی جانور نہیں ہے جو بے جان چیزوں کو کھائے. جو بھی کھاتا ہے وہ جاندار ہی کھاتا ہے. جو بووائن اینیمل ہے یا بکری ہیں یا 4 فوٹڈ اینیملس، وہ بھی پلانٹ کھاتے ہیں. پلانٹ بھی تو زندہ ہے، تو وہ بھی زندہ چیز ہی کھاتے ہیں. ایک پلانٹ ہی ہے جو باڈی میں کھانا تیار کرتا ہے. تو اگر مرسیفل ہوتا، اگر خدا اس کائنات کو بناتا، اس کے لیے کیا مشکل تھی کہ وہ کلوروفل ہر جاندار کے جسم میں ڈال دیتا، صرف پیڑ پودوں کو نہیں
بلکہ انسان کے اندر بھی، جانوروں کے اندر، شیر بھالو گیدڑ کے اندر بھی، ہاتھی کے اندر میں، ہر جاندار کے، ہر جانور، ہر جاندار کے جسم میں کلوروفل ڈال دیتا ہے، جس سے وہ غذا تیار کر لیتا ہے، کھانا تیار کر لیتا ہے، جس طرح سے پیڑ پودے تیار کر لیتے ہیں۔ کیا مشکل تھی خدا کے لیے، اور کام بن جاتا ہے۔ یہاں تو وہ تو ہوا ہی نہیں، چلیے وہ خدا ہوگا تو کرے گا نا۔ یہاں پر خدا کے جو دلال ہیں، وہ لوگ یہاں پر آ کے یہ جسٹیفائی کرتے ہیں کہ ہم اپنی پایس دکھانے کے لیے دوسرے انوسنٹ جانور کو بنا وجہ کے ہم کاٹ کے ڈک دیں، بنا وجہ کے، جبکہ میرا پیٹ بھرنا بھی یہاں پر میرا مقصد نہیں ہے۔ بنا مقصد کے، بنا وجوہات کے، نانسنس کے لیے ہم جانور کو کاٹ کے، اور ایک جانور نہیں، کروڑوں جانور کو کاٹ دیتے ہیں، صرف یہ ثابت کرنے کے لیے۔ اور یہ نالائق جوکر صاحب یہ جسٹیفائی کر رہے ہیں، قرآن کو پڑھ رہے ہیں کہ قرآن کی ایک آیت بتا رہے ہیں کہ نہ گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی خون پہنچتا ہے خدا کو، لیکن تمہارا تقویٰ، میرا تقویٰ اگر ہے تو وہ خدا کو دکھتا ہی ہوگا کہ میں کتنا تقویٰ والا ہوں، نہیں ہوں، عالم الغیب ہے، اسے پتہ رہتا ہے۔ اور میں جانور کاٹوں گا تو ہی ثابت ہوئے گا میرے تقویٰ، ایسے نہیں ہو سکتا ہے، ایسے نہیں ہو سکتا ہے۔ میں کتنا پرہیزگار ہوں، دنیا والوں کو نہیں دکھتا ہے کہ بھائی جانور کاٹیں گے تو ہی سمجھ میں آئے گا کہ میں تقویٰ والا ہوں، پرہیزگار ہوں، شریف ہوں، اچھا ہوں، یہ نیک ہوں یا نہیں ہوں؟ یہ کیسا جسٹیفیکیشن ہے بھائی؟ یہ تو میری سمجھ کے باہر ہے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ پکڑتے ہیں اس کو دوسرے ویڈیو میں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح کے ویڈیوز میں بناتا رہتا ہوں اور جھوٹوں کا پردہ فاش کرتے رہتا ہوں۔ آپ لوگ ضرور آئیے، پھر سے ملتے ہیں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تب تک کے لیے بائے بائے۔